مشائخ کا، سادات کا یہ گلدستہ ہے، اور یقیناً ابھی حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بیت جو ہے وہ ابھی شہباز بھائی نے جاتے جاتے ہماری سماعتوں کے حوالے کیا، تو میں جگر گوشہ حضرت سلطان باہو کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ بولیں گے آپ؟ جناب والا، جناب پیر طریقت، خادم شریعت حضرت صاحبزادہ سلطان محمد خالد صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ اپنے مرفوع تیاریہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ معزز سامعین کرام، عاشقان مصطفیٰ، مشائخ عظام کا جمع غفیر ہے، اور جس طرح پہلے بھی کہا گیا کہ یہ تمام سلاسل کا ایک گلدستہ سجا ہے، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اور وہ اپنی خوشبوئیں بکھیر کر عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں ایک نئی امنگ پیدا کر رہے ہیں۔ اور ان مشائخ کی نگاہ سے، ان بزرگوں کی نگاہ سے عاشقان مصطفیٰ کے جذبوں میں مزید تقویت پہنچ رہی ہے، اور یہ سارا فیض آج مجھے فخر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مولا کائنات کا ہے۔ کسی بھی ولی کی ولایت پر مہر اگر لگتی ہے تو مولا کائنات کے در سے ہی لگتی ہے۔ اور آج جس طرح اللہ والے ڈیرے سے ایک میسیج محبت آگے بڑھا ہے کہ جس طرح ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں، اور صدیق اکبر سے فیض حاصل کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح جس طرح صدیق نے علی سے پیار کیا، ہم بھی علی سے پیار کرنے والے ہیں۔ اور ظاہر ہے علی کے بغیر گلی نہیں ملتی۔ اور ابھی جیسے تذکرہ ہوا، محترم و مکرم جناب حضرت پیر عرفان شاہ حبیب عرفانی صاحب نے فرمایا، آپ فرما رہے تھے بڑی پیاری بات کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک رات میں آرام سے سویا، سکون سے سویا اور تسلی سے سویا کہ کوئی ایسی طاقت نہیں جو مجھے موت آج دے دے، کیونکہ نبیوں کے نبی نے فرما دیا ہے کہ کل تو نے جاگ کے یہ جتنی بھی امانتیں ہیں تقسیم کرنی ہیں۔ اس وجہ سے مجھے سکون کی نیند آئی۔ اور اس سے جو چیز اخذ کی جاتی ہے، میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایک تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اور دوسرا مولا کائنات کے متعلق اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ جس طرح میں امین ہوں اس طرح علی امین ہے۔ جو لوگ امانتیں میرے پاس رکھ کے جاتے ہیں اور میں امانت دار بن کر امانتیں تقسیم کرتا رہتا ہوں، وہی امانت اگر میں حوالے کر رہا ہوں تو علی المرتضیٰ کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور وہی امانت دار ہے۔ اور بھائیوں، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ مجھے تو وہ لمحات یاد آ رہے ہیں، مجھے وہ گھڑیاں یاد آ رہی ہیں جب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت ہوئی ہے، اور میرے نبی نے حضرت عباس سے فرمایا، اے چچا عباس، کثیر الاولاد کی وجہ سے شاید میرے چچا ابو طالب اپنے بچوں کی صحیح کفالت نہ فرما سکے۔ ایسے کرتے ہیں کہ آپ اور میں جا کر ایک ایک بچہ ہم گود لے لیتے ہیں۔ پھر علی سے محبت کا منظر دیکھیے کہ فرمایا ایسے کرتے ہیں
ایک آپ لینا ایک میں لوں گا، ایسے کر لیتے ہیں، علی میں لوں گا، جعفر آپ لے لینا۔ جس علی کو میرے نبی نے بچپن میں پہچانا کہ یہ وہ علی ہے جس نے ولایت کے ذریعے سے میرے نبوت کے فیضان کو پھیلانا ہے، جس کے در سے اولیاء نے فیض حاصل کرنا ہے، اور جس نے میرے در سے فیض حاصل کر کے آگے بڑھنا ہے، میرے نبی نے پہچانا۔ اور جب ابو طالب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضرت ابو طالب سے عرض یہی فرماتے ہیں، اے چچا مہربانی فرمائیں، ایک بیٹا مجھے عطا کیجئے، ایک بیٹا چچا عباس کو عطا کیجئے، اور ایسے کیجئے علی مجھے دیجئے اور جعفر عباس کو دے دیجئے۔ یہ علی سے محبت تھی، علی سے پیار تھا۔ اور پھر علی کا علم دیکھیے کہ میرے محبوب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت قبلہ دیوان صاحب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ علی جو اپنی والدہ کے شکم اطہر سے باہر تشریف لاتے ہیں، ولادت ہوتی ہے تو آنکھیں بند ہیں، آنکھ نہیں کھولتے، آنکھ نہیں کھولتے۔ ڈاکٹر آئے، حکیم آئے، طبیب آئے، چیک کیا، حیران و پریشان ہیں کہ علاج اور دوا نہیں ہو پا رہی۔ اور ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، جب تیسرا دن آیا نا، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، انبیاء کے تاجدار، ام آمنہ کے لال، حضرت محمد مصطفیٰ احمد متبع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت ابو طالب کے گھر آتے ہیں اور خوشخبری سنتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بیٹے جیسی نعمت عطا کی ہے، اپنی چچی کے پاس جاتے ہیں، چچی جان مبارک ہو، اللہ نے اولاد نرینہ بیٹا عطا کر دیا ہے۔ فرمایا ہاں اللہ نے کرم تو فرمایا ہے، بڑا حسین و جمیل بیٹا ہے، لیکن آنکھوں سے معذور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا چچی دکھائیے تو صحیح۔ جیسے میرے کملی والے آقا نے علی المرتضیٰ کو اٹھایا، علی نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کر لیا۔ اور یہ بات تو آئی گئی ہو گئی، لیکن جب علی جوان ہوتے ہیں اور میرے نبی پیار اور محبت میں علی کو قریب بلا کے فرماتے ہیں، اے علی بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، جب پیدا ہوئے تھے تو آنکھ کیوں نہیں کھولتے تھے؟ اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ معصوم تھے آپ، 2 دن کے تھے، 3 دن کے تھے، روتے کیوں تھے؟ آپ کو پتا ہے کس وجہ سے روتے تھے، کیا پرابلم تھا؟ لیکن اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ اگر میں علم کا شہر ہوں، یہ علم کا دروازہ ہے، اور یہ پیٹ سے جانتا ہے کہ میں نبی ہوں اور یہ علی ہے۔ میرے محبوب نے پوچھا بتاؤ آنکھ کیوں نہیں کھولتے تھے؟ تو علی نے کیا جواب دیا؟ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا جواز اور محبت کا راستہ ہے۔ مولا کائنات نے جواب دیا، اے محبوب جب میں اماں جی کے پیٹ میں تھا نا، تو میں نے قسم اٹھائی تھی، عہد کیا تھا، منت مانی تھی کہ جب میں اس دنیا ہست و بود میں جاؤں گا اور اس کائنات میں اس دنیا میں جاؤں گا تو سب سے پہلے والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کروں گا۔ جب اس کائنات میں میری جلوہ گری ہوئی تو آپ کی خوشبو مقدس میرے ناک تک نہ پہنچی، اور آپ کے ہاتھوں کی لمس میں نے محسوس نہ کی، اور میں سمجھ گیا کہ جب تک کملی والے آقا سامنے نہیں آتے میں آنکھ نہیں کھولتا۔ ڈاکٹر آتے رہے، حکیم آتے رہے، طبیب آتے رہے اور علاج کرتے رہے، لیکن ان کو پتا نہیں تھا یہ علی ہے۔ علی اس طرح آنکھ نہیں کھولے گا جب تک مدنی منٹھار کا دیدار نہیں کرے گا۔ آقا جب آپ تشریف لائے، آپ کی بھینی بھینی پیاری پیاری معطر خوشبو ہمارے گھر میں پھیل گئی، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے کہا آج میری منت پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ کملی والے کے والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کروں گا۔ سرکار جب آپ نے اپنے دست عبداللہ والے دست مقدس میں مجھے اٹھایا تو آپ کے نور مقدس کی کرن جب میرے چہرے پر پڑی تو میں نے فٹ سے آنکھ کھولی اور اپنی منت پوری کر لی۔ سب سے پہلے والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کیا۔ میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ہم محبت والے ہیں، ہم پیار والے ہیں، ہم نفرتوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ کیوں
کہ ہم اس علی کے در کے غلام ہیں جس نے اپنی زندگی کا محور اور مرکز سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھا ہے، اور سرکار کی محبت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ اور آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت پیر سید زبیر حسین ہاشمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو، حضرت سید بلال شاہ ہاشمی، حضرت سید عمیر شاہ ہاشمی اور حضرت سید فضیل شاہ ہاشمی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑے جذب اور محبت کے ساتھ، عرس تو تھا حضرت خواجہ سید منظور حسین شاہ صاحب کا، لیکن قسمت دیکھیے کہ 13 رجب المرجب نصیب ہو گئی، اور یہ ایسا دن مل گیا کہ عرس بھی ہو گیا، آل علی کا عرس بھی ہو گیا، اور علی المرتضیٰ کا جشن بھی منعقد ہو گیا۔ اللہ نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے کہ پھر یہ وہ اسٹیج ہے جہاں سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں، یہ وہ اسٹیج ہے جہاں سے نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جتنے بھی سلاسل کے بزرگ ہیں بڑے پیار اور محبت سے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور یقین جانیے کہ ہر شیخ سے جب میرا رابطہ ہوتا ہے تو وہ بڑی محبت سے اس آستانے کو یاد فرماتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت دیوان صاحب زیادہ ٹائم نہیں بیٹھتے، اتنا حاضری تھی جی بس اجازت آرام فرمانا ہے یا آگے فقیروں کو ٹائم دینا ہے، لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ اس آستانے کے ساتھ پیار ہے، اس وقت تک جلوہ گر ہے، اور باقی جتنے مشائخ ہیں ان کا آنا، ثناخوانوں کا آنا محبت اور پیغام کو بڑھانا ہے۔ میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، یہ رجب شریف کا مقدس مہینہ ہے، اور اس مقدس اور پاک اور بابرکت مہینے کے حوالے سے میں آخری جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ جو اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے درمیان ہم فرق کا تعین کر سکیں، ان کے اسٹیٹس کا تعین کر سکیں، ہم ان کی محبتوں کو دیکھ کر، ان کے پیغام محبت کو دیکھ کر اپنی محبت کو پروان چڑھاتے ہیں۔ دیکھیے کہ جب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو کملی والے آقا نے اپنے بستر پر لٹایا تو علی نے پوچھا، محبوب آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ کس کو لے کر جائیں گے؟ آپ کے ساتھ ساتھی کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی جو تائید کرنے والے تھے وہ مولا علی مشکل کشا تھے کہ ان سے زیادہ آپ کا محافظ اور آپ کا خدمتگار، آپ کے ساتھ سچا کوئی ہو نہیں سکتا، جو آپ کا چناؤ ہے وہ علی کو منظور ہے۔ اے محبوب، میں جہاں لیٹتا ہوں میں امانتیں دے کر آؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ حضرت صدیق اکبر آپ کے ساتھ اگر جائیں گے تو آپ کی صحیح طریقے سے خدمت کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ان کی محبتیں تھیں۔ آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان محبتوں کو جوڑ کر آگے چلیں، اور کسی کی شان میں بھی گستاخی کا سوچیں تک ہی نہیں۔ ایک ہمارے بزرگوں کا شعر ہے، مجھے کسی نے کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ آپ کا اہل سنت کا کرائٹیریا کیا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ ہمارے ایک بزرگ نے بہترین ایک شعر کی صورت پورے کا پورا ہمارا مسلک بیان کر دیا ہے کہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ ہم آل علی سے محبت کرنے والے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے، اور اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے والے، اولیاء کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ چڑھوے چنا تے کر روشنائی، تیرا ذکر کریں دے تارے ہوں، گلیاں دے وچ پھرن نمانے، لالاں تے ونجارے ہوں، شالا مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جنا تو بھارے ہوں، تاڑی مار اڑانا باہو اساں آپے اڑن ہارے ہوں۔